کا چراغ اپنے دل میں جلا کر نبی کے عشق و محبت کا جام پی کر جب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لو لگا کر جب آپ نبی پر درود پڑھیں گے تو میرے آقا اسے خود سماعت فرمائیں گے، اور آپ اگر مجبوری کے ساتھ پڑھیں گے تو اس درود کو فرشتے پہنچائیں گے، پہنچے گا دونوں، لیکن جب اس کو محبت میں ڈوب کر پڑھو گے تو میرے نبی خود سماعت کر لیں گے، اور جب آپ جبرن پڑھو گے تو اس کو فرشتے پہنچا دیں گے۔ حضرات، یہ درود شریف پڑھنے کا حکم ہمیں اور آپ کو کہاں سے ملا؟ اگر بات آ گئی ہے درود پاک کی تو میں بتا دے رہا ہوں۔ آج بڑی ہی آہستگی سے، بڑے ہی اطمینان و سکون کے ساتھ میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ درود شریف پڑھنے کا حکم کہاں سے ملا؟ ہر کوئی جب منبر پاک پر جلوہ دار ہوتا ہے، جب مائی کے سامنے حاضر ہوتا ہے، چاہے شاعر ہو چاہے مقرر ہو، تو کہتا ہے درود شریف پڑھو۔ علامہ شمیم صاحب قبلہ آ رہے ہیں، کہتے ہیں درود شریف پڑھو۔ علامہ کرم حسین آ رہے ہیں، کہتے ہیں درود شریف پڑھو۔ علامہ جواد علی آ رہے ہیں، کہتے ہیں درود شریف پڑھو۔ علامہ طاہر رضا آ رہے ہیں، کہتے ہیں درود شریف پڑھو۔ ہر کوئی آنے کے بعد یہی کہتا ہے درود شریف پڑھو۔ آخر یہ درود پڑھنے کا حکم کہاں سے مل رہا ہے؟ کیا یہ علماء اپنی مرضی سے کہتے ہیں؟ کیا اپنی کتابوں میں اپنی مرضی سے لکھا ہے؟ کیا کوئی عالم اپنی طرف سے کہہ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ درود شریف پڑھنے کا حکم ہمیں اور آپ کو کہاں سے مل رہا ہے؟ کسی عالم نے اپنی کتاب سے نہیں، کسی مفتی نے اپنی کتاب سے نہیں، کسی فقیہ نے اپنی کتاب سے نہیں، کسی مدبر نے اپنی کتاب سے نہیں، بلکہ یہ درود پاک پڑھنے کا جو ہمیں اور آپ کو حکم مل رہا ہے یہ قرآن پاک سے مل رہا ہے۔ رب نے ہمیں اور آپ کو درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، لیکن آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی پر درود نہ پڑھو، نبی پر سلام نہ بھیجو، کہتے ہیں نبی پر سلام بھیجنا شرک ہے، معاذ اللہ، علیہ باللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر کوئی نبی کے روزے پر جائے، اگر کوئی نبی کا دیوانہ، نبی کا عاشق، نبی کا متوالا نبی کے روزے کی جانب اپنا چہرہ کر کے جب نبی پر سلام کی ڈالی پیش کرتا ہے، کوئی دیوانہ جب نبی کے روزے پر مچل جاتا ہے اور پڑھتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، کوئی کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بزم ہدایت تیرا کو سلام، شہر یار حرم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت تیرا کو سلام، تو وہاں کے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کہنا نبی کے روزے پر سلام بھیجنا شرک ہے، وہ سلام کی ڈالی کو پیش کرنا شرک قرار دیتے ہیں۔ لیکن منصور رضا سبحانی بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولنا چاہتا ہے، جو اس طرح کہتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ نبی پر سلام نہ بھیجو، نبی کے روزے پر سلام بھیجا جائے تو کہتے ہیں شرک ہے، نبی کے روزے کو چوما جائے تو کہتے ہیں شرک ہے، گنبد خضرا کے جالیوں کو چوما جائے تو کہتے ہیں شرک ہے، گنبد خضرا کے میناروں کو چوما جائے تو کہتے ہیں شرک ہے، مزارات اولیاء کو چوما جائے تو کہتے ہیں شرک ہے، بزرگان دین کے مزارات کو چوما جائے تو کہتے ہیں شرک ہے۔ ایسے لوگ ہمیں اور آپ کو ملیں گے جو اس طرح کرنے سے منع کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان چیزوں کو شرک قرار دیں گے۔ لیکن اے سگرا کر کے خوش عقیدہ مسلمانوں، یہ سب کرنا شرک نہیں ہے، یہ سب کرنا جائز و درست ہے۔ اگر درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو رب نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں میرے محبوب پر درود پڑھو۔ اگر سلام پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں میرے محبوب پر سلام بھیجو۔ میں قرآن پاک کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اس کتاب کا بیان کرنا چاہتا ہوں جس کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وہی مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس کے اندر
ایمان لاتے ہیں کہ خدا کی وحدانیت اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس طرح آپ ایمان لاتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جس طرح آپ ایمان لاتے ہیں کہ مرنا ہے، جس طرح آپ ایمان لاتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، جس طرح آپ ایمان لاتے ہیں کہ میدان محشر برپا ہوگا، میدان قیامت ہوگا، جس طرح آپ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح ہمیں اور آپ کو قرآن پر بھی ایمان لانا ہوگا، ہمیں اور آپ کو قرآن کو بھی ماننا ہوگا۔ اگر قرآن کو کوئی انکار کرتا ہوا نظر آئے تو وہ مومن نہیں بلکہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، قرآن کے سبق پر ایمان لانا ہوگا، قرآن کے ذیل پر ایمان لانا ہوگا، قرآن کے نقطوں پر ایمان لانا ہوگا، قرآن کے صفحات پر ایمان لانا ہوگا، قرآن کے آیات پر ایمان لانا ہوگا، قرآن کے پاروں پر ایمان لانا ہوگا، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ اگر کوئی قرآن پر ایمان نہ لائے تو مومن نہیں کافر ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب قرآن کو انکار کرنے والا کافر اور جب رب نے درود و سلام پڑھنے کا حکم قرآن نے دیا ہے تو گویا جس نے درود و سلام پڑھنے سے انکار کر دیا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ درود و سلام انکار کرنے والا قرآن کو انکار کیا اور جس نے قرآن کو انکار کیا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر درود و سلام کی ڈالی پیش کرو۔ اب اس سے بات واضح ہو گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، ایمان والوں سے فرمایا ہے، اہل ایمان کو فرمایا ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ اطمینان و سکون کا ماحول بنا کر کے رکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اسلام کا وہ مہراج خطیب جس کی خطابت کا ڈنکا پورے دنیا اسلام میں بج رہا ہے، جسے میری مراد رئیس المتکلمین، شہنشاہ خطابت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، قاطع کفر و دلالت، حضرت علامہ مفتی شاہ احمد ناصر رضا صاحب قبلہ سبحانی مصباحی چترویدی مدثر لہو نورانی، شیخ الحدیث الجامعۃ السبحانیہ اطہر العلوم کا بازار گونڈا، حضرت کی تشریف آوری ہو چکی ہے، بس تھوڑی دیر اور آپ میری بات کو سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ حضرت کا مفصل بیان ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اب آپ اندازہ لگائیے، رب تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو درود و سلام پڑھنے کے لیے فرمایا۔ اب اس سے بات واضح ہو گئی کہ جو ایمان والا ہوگا، جو مومن کامل ہوگا، وہی نبی پر درود و سلام پڑھے گا، بے شک، سبحان اللہ۔ اور جو مومن نہیں ہوگا وہ انکار کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ میں نے کہا کہ نبی کے روزے پر اگر کوئی جائے جب نبی کے روزے کی جانب چہرہ کر کے سلام کی ڈالی پیش کرتا ہے تو وہاں کے نزدیک اس کا چہرہ پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں شرک ہے، معاذ اللہ، علیہ باللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے دو لفظ فرمایا ہے، ایک سلو جو صاد سے ہے جس کا معنی درود شریف ہوتا ہے، اور ایک وسلمو جو سین سے ہے جس کا معنی سلام ہوتا ہے۔ یعنی درود اور سلام دونوں پڑھنے کا حکم رب نے قرآن میں دیا ہے کہ ایمان والو تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو۔ جہاں آپ درود کی ڈالی پیش کر رہے ہیں وہی ہمیں اور آپ کو نبی پر سلام بھی بھیجنا ہوگا، اس لیے کہ رب نے درود اور سلام دونوں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرات، میں نے ایک بات اور کہا تھا کہ جب نبی کے روزے کو چوما جائے تو کہتے ہیں شرک ہے، معاذ اللہ۔ نبی کے روزے پاک کو چوم لیا جائے، نبی کے روزے کی جالیوں کو چوما جائے تو شرک، بزرگان دین کے مزارات کو چوما جائے تو شرک، شاعر اللہ کو چوما جائے تو شرک۔ ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں، لیکن کیا وہ نہیں چومتے ہیں؟ اپنے بچوں کو
اپنے بیٹیوں کو نہیں چومتے ہیں. گھر کے اندر چومنا شرک نہیں ہے. اور اگر مزارات اولیاء کو یا مزارات انبیاء کو چوما جائے تو شرک. میں کہتا ہوں جن چیزوں کا اندر چومنا جائز ہے ان چیزوں کا باہر چومنا جائز ہے. جن چیزوں کا اندر دیکھنا جائز ہے ان چیزوں کا باہر ہی دیکھنا. بے شک نعرے سبحان اللہ تکبیر، اللہ اکبر نعرے رسالت، یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی، زندہ باد مسلک اعلی حضرت، زندہ باد نعرے تکبیر. حضرات بہرحال ان چیزوں پر بحث نہیں کرنی ہے. انشاءاللہ کبھی بیان کیا جائے گا. اور رب نے فرمایا تسلیمہ خوب کثرت کے ساتھ بھیجو، زیادہ بھیجو. یعنی درود پاک پڑھنے کے لیے رب نے کوئی ٹائم فکس نہیں کیا ہے، کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ نماز کے بعد پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھنے کی حالت میں پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ زکات دینے کے وقت پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ حج کرنے کے لیے جاؤ تب پڑھو. بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب پڑھو، کثرت کے ساتھ پڑھو. اب اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد نبی پر درود و سلام کی ڈالی پیش کر سکتے ہیں. روزہ رکھنے کی حالت میں نبی پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں. زکات دینے کے وقت نبی پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر کعبہ کا طواف کر رہے ہو تو نبی پر درود شریف پڑھ سکتے ہو. آگے زمزم پی رہے ہیں، نبی پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں. مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہے ہیں، نبی پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں. صفا مروہ کا صحیح کر رہے ہیں، نبی پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں. میدان عرفات میں جا رہے ہیں، نبی پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں. مزدلفہ میں ہیں، منی میں ہیں، نبی پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں. ہر مقامات پر نبی پر درود شریف پڑھ سکتے ہو. ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہا منصور رضا تم کیسی بات کرتے ہو؟ ہر مقامات کے الگ